گولی اس کے قریب سے گئی اور قریب جا کے رکی ہے گولی. آرٹری مین پنکچر ہو جاتی یا ہٹ ہو جاتی 15 سے 20 منٹ میں انسان ختم ہو سکتا ہے. گاڑی اور ہسپتال تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی. ملزم گرفتار ہوتا ہے, پولیس بیان ریکارڈ کرتی ہے, پبلک ایسے ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو پزل کر رہی ہیں. السلام علیکم. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ شاہ جی کیسے رہی ملاقات؟ بہت پرعزم ہمت والا شخص ہے, نڈر ہے, اللہ پر ایمان ہے اور انشاءاللہ مقابلے کی قوت ہے. آج آپ لوگوں کی کور کمیٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, تو کیا فیصلے کیے گئے ہیں؟ آج ہم نے دیکھا کہ کچھ پی ٹی آئی کے جو اہلکار تھے ان لوگوں نے گورنر ہاؤس پہ تھوڑی سی اس طرح کے معاملات ہوئے, تو یہ آپ لوگوں کی طرف سے تھا یا یہ لوگوں کا غم و غصہ تھا؟ دیکھیے, لوگوں کا ایک اپنا رد عمل ہے اور جیسے جیسے پہلے تو لوگ میں سمجھتا ہوں ایک شوق میں چلے گئے. مطلب توقع ہی نہیں تھی نا کہ اس قسم کا بزدلانہ قاتلانہ حملہ ہوگا. ایک بے یقینی کی صورتحال سامنے آئی, کوئی ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا. اب جیسے جیسے لوگوں کو سنک کر رہا ہے کہ یہ کتنا سیریس اٹیمپٹ تھا اور خان کی جان کو کتنا خطرہ تھا. ابھی ڈاکٹر فیصل نے پوری میڈیا کو اپنی میڈیکل اسسمنٹ دی ہے کہ جو ان کی مین آرٹری ہے جو ٹانگ میں, گولی اس کے قریب سے گئی اور قریب جا کے رکی ہے گولی اور ایک قریب سے اگر وہ آرٹری مین پنکچر ہو جاتی یا ہٹ ہو جاتی تو ہی could have bled اور he could have bled to death. اور اس میں تو اتنی تیز بلیڈنگ ہوتی ہے کہ 15 سے 20 منٹ میں انسان ختم ہو سکتا ہے. تو وہ تو گاڑی اور ہسپتال تک پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آنی تھی. یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ وہ محفوظ رہی اور وہ مین آرٹری ڈیمیج نہیں ہوئی. اچھا شاہ جی, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کئی عرصے سے بتا رہے تھے کہ بڑے سویر تھریٹس ہیں اور آپ کے وہ کئی رہنما کو یہ پتہ بھی تھا کہ بڑے سویر تھریٹ ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ سیکیورٹی میں کوئی رہ گیا تھا جو یہ واقعہ سرزد ہوگا؟ دیکھیے, جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں نا, جتنی بھی سیکیورٹی میں یہ نہیں کہتا کہ بہتر نہیں ہو سکتی تھی, یقیناً ہر چیز میں بہتری ہو سکتی ہے اور بہتری کی کوشش ہونی چاہیے, لیکن سیکیورٹی کے باوجود وارداتیں ہوتی ہیں. مجھے بتائیے, مغرب میں جہاں کا سیکیورٹی کا نظام ہم سے زیادہ فول پروف ہے, ہم سے زیادہ سفسٹیکیٹڈ ہے, ان کے ایس او پیز بڑے ویل ڈیفائنڈ ہیں, کیا وہاں حملے نہیں ہوئے؟ کیا وہاں اسیسینیشن اٹیمپٹس نہیں ہوئے؟ کیا وہاں ہلاکتیں نہیں ہوئی ہیں نا؟ فیصل واڈا نے آغاز میں بتایا تھا کہ یہ خونی مارچ ہوگا اور پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ اسی طرف ڈگر چل پڑا, تو کیا کچھ تھا پہلے سے پتہ کچھ لوگوں کو؟ سوال یہ ہے کہ ان کو یہ الہام کیسے ہوا, ان کو یہ پیش کی اطلاع کیسے تھی, یہ سوال ہے نا. دیکھیے, سوال اٹھتے ہیں کہ جب ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مارچ پرامن ہے, ہم قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آئین کے جو تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے مارچ کو آگے لے کر چلیں گے, تو ہم اپنا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم پرامن ہیں, ٹھیک, اور پرامن رہیں گے. اور اس کے بعد اگر یہ ان کو یہ فیلنگ ہوئی تو کیوں ہوئی, ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب ایک ملزم گرفتار ہوتا ہے, اس کا پولیس بیان ریکارڈ کرتی ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنے ریکارڈ کے لیے محفوظ کرنے کے لیے اس کو ریکارڈ کرتی ہے, وہ پبلک ایسے ہو جاتا ہے. یہ بڑی اہم بات. نہیں, یہ دیکھیں نا, اور فوری کیوں؟ دیکھیے, یہ سوالات ہیں, یہ چیزیں ہیں جو لوگوں کو پزل کر رہی ہیں اور اس سے جو ہے تشویش ابھرتی ہے. کون بچائے گا پاکستان؟ لاسٹ سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں. بچائے گا پاکستان؟ لاسٹ سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں خون سے. سر ایک منٹ.
سر لاسٹ سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ اس طرح کے واقعے سے جو لانگ مارچ کی تحریک تھی اس کو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، اس کے جو جوش و جذبہ ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں جیسے عمران خان صاحب نے کہا، یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے. قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا انہوں نے ایک بہتر راستہ تلاش کرنا ہے اپنے ملک کے لیے، یا ویسے ہی سر موٹی سی بات ہے، سر جھکا کے جینا ہے یا سر اٹھا کے جینا ہے. سر یہ میں لاسٹ سوال کر رہا ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا ٹرولز ہیں وہ عجیب و غریب سا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ارشد شریف والے معاملے میں بھی ایک عوامی بیانیہ تھا، ایک اور بیانیہ بنانے کی کوشش کی گئی. کل سے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں یہ فیس سیونگ کے لیے اس طرح کے معاملات، کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ دیکھیے کسی کا منہ تو آپ بند نہیں کر سکتے نا. ہر آدمی آزاد ہے، اپنے ویوز دے سکتا ہے، لیکن حقائق تو تبھی سامنے آئیں گے نا جب ایک صحیح انویسٹیگیشن ہوگی. پوری امید ہے. دیکھیے چیف جسٹس پاکستان سے خان صاحب نے درخواست کی ہے کہ ان سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کرائیں گے. دیکھیے اس وقت جو اہم شخصیات جن پر خان صاحب نے ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے، اگر وہ اپنی کرسیوں پہ قائم ہیں تو انویسٹیگیشن کیا ہوگی؟ مطلب کہ شک و شبہات ہیں آپ؟ انویسٹیگیشن کیا ہوگی؟ ایک کارروائی ہوگی، انویسٹیگیشن تو نہیں ہوگی. سر ایک جگہ بیٹھا تھا وہاں پہ چہم گوئیاں ہو رہی تھی کہ آپ کے اور پنجاب حکومت کے بھی کچھ معاملات خراب ہیں. دیکھیے چیموں گوئیوں کو تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. کچھ نہیں. بالکل نہیں، کیوں ہوں گے؟ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، اور نہ ایسی بات ہے. اب آپ کوئی نئی ایک نیا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی صادق سنجرانی صاحب سے، تو اس وجہ سے لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید پتہ نہیں، ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں.